سرکار سے جا کر لوں گا جس نے میرے سر پر تاج نبوت رکھ کر کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تم اگر کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو مال و دولت پیش نہ کرو بلکہ میرے حقیقی قرابتداروں اور رشتہ داروں سے محبت کرو۔ ہمارے عزیز دوست مولانا عبدالحمید چاڑیو، خدا آپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے۔ وہ سندھ میں مبلغ اسلام تھے اور ہمارے پنجاب میں بھی آیا کرتے تھے، صحیح العقیدہ مبلغ تھے۔ ان کے بیٹے کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ چراغ سے چراغ روشن ہے، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے جو آیت مودت کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کچھ بنایا تو خدا نے۔ جس خدا نے کیڑے مکوڑے کتے بیلے پیدا کیے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا تو بھی خدا نے۔ انسانوں میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں تو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی تو خدا رحمان نے۔ مسلمانوں میں کچھ آل محمد کے غلام ہیں، کچھ اوروں کے غلام ہیں۔ اس نے سارے دروازے چھوڑ کر ہمیں آل محمد کا شہدائی بنایا، ان کا غلام بنایا، تو یہ توفیق بھی دیجیے تو خالق کون و مکان نے۔ لہذا ہمارے پاس اولاد ہے، جائیداد ہے، بخت ہے، تخت ہے، جاہ ہے، جلال ہے، ہنر ہے، کمال ہے، جو کچھ بھی ہے یہ خالق اکبر کا عطیہ ہے، اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں جو شمار نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی، تو دو نعمتوں میں بھی فرق ہوگا۔ دو نبی ہیں تو مرتبے میں فرق، دو ولی ہیں تو ولایت میں فرق، دو مومن ہیں تو ایمان میں فرق، دو عالم ہیں تو علم میں فرق، دو عاقل ہیں تو عقل میں فرق، دو جاہل ہیں تو جہالت میں فرق، دو گمراہ ہیں تو گمراہی میں فرق، دو احمق ہیں تو حماقت میں فرق، نیک ہیں تو نیکی میں فرق، بدکار ہیں تو بدکاری میں فرق۔ جب کائنات کی ہر دو چیزوں میں فرق ہے تو سوال یہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کے جواب الگ الگ ہوں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی شکل الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، اپروچ الگ ہے۔ جس کے پاس صحت نہیں، بیمار ہے، کروڑ پتی ہے لیکن نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کھائے تو ہضم نہیں ہوتا، پیے تو قے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک چپاتی کھاؤ 24 گھنٹوں میں، اس کو گھی دکھایا بھی نہ جائے۔ سالن ایسا ہو جس میں نہ نمک ہو نہ مرچ نہ گھی، ابلی ابلی سبزی کے ساتھ روکھا پھیکا ایک پھلکا کھاؤ۔ اس سے پوچھو کہ پھر کروڑ پتی ہونے کا فائدہ کیا ہے، وہ کہے گا تندرستی ہزار نعمت۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے مذہب میں ولایت آل محمد کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اگر ادھر والوں کی بات سننا چاہو تو میں کہتا ہوں جناب مولانا الطاف حسین حالی، جن کو انگریزوں نے اپنے دور میں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا،
وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسدس حالی بڑا مشہور ہے، دیوان حالی ہر الماری کی زینت ہے۔ طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی واقف ہیں، جو پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں وہ بھی واقف ہیں، پڑھے لکھے لفظ ہو واقف ہیں کہ جناب مولانا حالی اہل سنت والجماعت کے شمس العلماء پیغمبر خاتم کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بلا ہے۔ تو اہل سنت بھی کہتے ہیں ایمان پیغمبر خاتم کی محبت اور آل محمد سے بلا کا جو ہے نام ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ جو بھی معنی کیے جائیں جب تک آل محمد کی ولایت کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک اس ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ جناب امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جو کل ایمان بھی ہیں، جو امیر مومنان بھی ہیں، جو لنگر زمین و آسمان بھی ہیں، جو ایمان کی کان بھی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالارکان، چند عقیدوں کے دل و دماغ میں رکھنے کا نام، پھر زبان سے اقرار کرنے کا نام، اور چند عمل ہیں جن کو بجا لا کے ایمان کے پختہ ہونے کا اظہار کرنے کا نام ایمان ہے۔ وہ عقائد کیا ہیں؟ کہیں ہے توحید پروردگار لا الہ الا اللہ، کہیں ہے اللہ کی عدالت، کہیں ہے پیغمبر خاتم کی ختم رسالت محمد الرسول اللہ، اور کہیں ہے علی سے لے کر مہدی تک ان باروں کی امامت، ولایت، خلافت، علی ولی اللہ، اور کہیں ہے عقیدہ قیامت۔ ان 5 اجزاء کے عقید دل و دماغ میں رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب 5 اجزاء ہیں، جب تک اس میں علی اور اولاد علی کی ولایت کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ ایمان کا جزو اعظم علی اور اولاد علی کی محبت۔ ایک بات کہتا جاؤں، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں۔ میں کہا کر تو آج مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، کوئی غریب و نادار ہے تو وہ بھی رو رہا ہے۔ ہر بندہ کہتے ہیں جی تنخواہ تو بڑی ہے پر پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ تاجر کہتے ہیں دولت تو بڑی کماتے ہیں پر مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو غریب تو بیچارے رگڑے گئے۔ لہذا ہر بندہ مہنگائی کا شکوہ کر رہے تھے، امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اللہ کرے کوئی نئی حکومت آئے تو الہ دین کا چراغ ساتھ لے کر آئے، مہنگائی ختم ہو جائے، بد امنی ختم ہو جائے، ملازمت عام ہو جائے، کہ روٹی بوٹی عام ہو جائے۔ ہر بندہ یہی آس لگائے ہے اللہ کرے ایسا ہو، لیکن امید نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ آج ہر شے مہنگی، دال بھی مہنگی، مسور بھی مہنگے، چنے بھی مہنگے، گندم بھی مہنگی، آٹا بھی مہنگا، بحران پہ بحران۔ لیکن ایک چائے ایسی سستی ہے کہ ڈکے سیر چاہو تو لے لو، وہ ہے کفر، جو مولویوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ خدا تو فرماتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ، نبی فرماتے ہیں دین پھیلاؤ، علی فرماتے ہیں بے ایمانوں کو مومن بناؤ، ہمارے دروازے پہ لاؤ۔ لیکن مولوی صاحبان کیا کریں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ وہ کہتے ہیں نہ ہماری گفتار میں وہ تاثیر ہے،
نہ ہمارے کردار میں اثر ہے کہ نہ ہمیں کوئی تبلیغ کا ڈھنگ آتا ہے کہ کافر مسلمان بنے. لہذا ہم نے بھی فارغ تو نہیں بیٹھنا, آخر روٹی کمانی ہے, کوئی کھانا بھی ہے, کوئی بچوں کو کھلانا بھی ہے. تو کہتے ہیں آسان ترین کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ. لہذا کافر کافر فلانا, کافر 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 فلانا, کافر 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 فلانا کافر. میں ابھی انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں. چند سال پہلے جب میں انگلینڈ میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں منڈی بہاؤدین کے ایک مولانا آئے تھے, وہ یہاں UK کے سارے مسلمانوں کو کافر بنا کے گئے سوائے دیوبندیوں کے, وہ دیوبندی تھے. تو مجھے ان کی تقریر سنائی گئی, جناب ان نے یہ گل افسانی کی ہے کہ فلانا کافر فلانا کافر. جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. وہ بیچارے بانی بھی پریشان کہ ہم نے مولانا کو بلایا تھا کہ مسلمان بنا جائیں انگریزوں کو, یہ تو پہلے مسلمانوں کو بھی کافر بنا رہے ہیں. تو مجھے کہا گیا مولانا کی تقریر پہ کوئی تبصرہ کرنا, تو میں نے نیو بورڈ میں تبصرہ کیا تھا. اس کے ابتدائی جملے میں نے یہ عرض کیے تھے کہ لوگ یہاں جو رہتے ہیں, کوئی امریکہ میں, کوئی افریقہ میں, کوئی انگلینڈ میں, کوئی جرمنی میں, کوئی اٹلی میں, کوئی کسی ملک میں, اپنے مذہب کے علماء بلاتے ہیں تاکہ آئیں, آ کر اسلام پھیلائیں, آ کر انگریزوں یہودیوں کو مسلمان بنائیں, ان کو مشرف اسلام بنائیں. لیکن یہ تو ان غریبوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپے ہم خرچ بھی کریں گے کہ جو مولانا صاحب آئیں گے الٹا پہلے مسلمانوں کو بھی کافر بنا کے واپس جائیں گے. تو خیر ان کو میں نے خوب شرمسار کیا, پھر ان کی ہر بات کا مکمل جواب دیا. تو بہرحال وہ کیسے وہاں بڑی چل رہی ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ علماء کرام کو یہ توفیق تو نہیں کہ کسی کافر کو مسلمان بنائیں, کسی مشرک کو موحد بنائیں, کسی لڑنے والے کو درگان صلح کرائیں, یا کسی کو دشمن آل محمد کو آل محمد کے دروازے پہ جھکائیں. البتہ لڑانا ان کا کام, کافر بنانا ان کا کام. فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر, 1.5 تولے کی زبان ہلتی ہے تو لاکھوں مسلمان کافر. ایک قلم گھساتے, قلم کو جنبش دیتے ہیں تو لاکھوں مسلمان کافر. اب کفر کی وجہ کیا ہے؟ فلانا کافر ہے کہ پیغمبر اکرم کے فلانے صحابی کو نہیں مانتا. اچھا جی, فلانا کافر ہے معذرت کے ساتھ کہ پیغمبر کے سورے کو نہیں مانتا. فلانا کافر ہے پیغمبر اسلام کے سالے کو نہیں مانتا. فلانا کافر ہے فلانے کے بابے کو نہیں مانتا, فلانے کے بھائی کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جس کو چاہو منواؤ, جس کو چاہو نہ منواؤ. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں نہ, آل محمد کی حدیثیں نہ, اپنی حدیثیں سامنے رکھ کر, اپنی سیاست سامنے رکھ کر, اپنی تاریخ اور حدیث اور تفسیر کو سامنے رکھ کر مجھے علی کے سوا کسی ایک بندے کا نام بتاؤ کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو اس کی محبت کا نام ایمان ہے, اس کی دشمنی کا نام کفر ہے. نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. جس کو شک ہے وہ آزما کے دیکھ لے. علماء کو کوئی وہم و گمان ہے تو وہ اپنا وہم و گمان مٹا لیں. تمام کائنات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, اگر تاریخ میں, حدیث میں, تفسیر میں اگر کوئی نام نظر آئے گا تو حسنین کے باب علی ولی کا نام نظر آئے گا. سنی شیعہ حدیثیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر مولا علی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا علی حبوں کا ایمان بغضوں کا کفر و نفاق. اے علی ایمان کیا ہے؟ تیری محبت کا دوسرا نام ہے. کفر کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ نفاق کیا ہے؟ اے علی تیری دشمنی کا دوسرا نام ہے. تو
پتہ چل گیا علی کی محبت کا نام ایمان ہے، علی سے کے بغض کا نام کفر و نفاق و شقاق ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے علی کے محبوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، کہ علی کے دشمنوں کو اسلام کا ٹھیکہ دے دیا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ محبت علی کا نام ایمان ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدا اور مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد وہ چوں کریں یا چراں کریں۔ لہذا جو بندہ پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتا اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، واجبات شریعت میں بہت سارے ہیں۔ نماز پڑھنا واجب، 73 فرقوں کا عقیدہ، پنجگانہ واجب۔ میں رمضان کے روزے رکھنا واجب، 73 فرقوں کا اتفاق۔ استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بجا لانا واجب، 73 فرقوں کا اتفاق۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا واجب، 73 فرقوں کا اتفاق۔ بہت سارے واجبات ہیں، لیکن جو مقام ولایت علی اور اولاد علی کا ہے وہ پوری شریعت میں کسی اور واجب کو وہ حاصل نہیں ہے۔ بہت کچھ میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں نے بتا دیا بانیوں کو، جب میرے بعد پڑھنے والے عزیز مکرم آ جائیں تو سیدھا ان کو یہاں لے آنا۔ لہٰذا مجھے کوئی زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں، وہ جب آ جائیں گے میں آپ سے اجازت مانگ لوں گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ باقی سارے واجبات ایک طرف، محبت آل محمد وہ واجب ہے کہ سارے واجبات شریعت اس واجب کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقی صرف واجب ہیں، کہ یہ وہ واجب ہے جو اجر رسالت ہے۔ نماز بہت اہم فریضہ ہے۔ بروز قیامت پہلا سوال ہی اصول دین کے بعد نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول، نماز رد ہو گئی سارے عمل رد۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نہ مرد نماز پڑھ سکتے نہ عورت پڑھ سکتے، کہ کئی دن ایسے مہینے میں آتے ہیں کہ عورت کے لیے نماز پڑھنا حرام ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لہذا نماز عام طور پر واجب، پر جس بندے پر غسل کرنا واجب یا جس عورت پہ غسل واجب، اس کے لیے نماز پڑھنا حرام۔ لیکن محبت آل محمد ہر حال میں واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ واجب ہے، 73 فرقوں کا اتفاق ہے، واجب نہ سمجھنے والا خارج از اسلام ہے۔ لیکن مسافر پر روزہ ساقط، مسافر اگر روزہ رکھے تو روزہ باطل ہے۔ بیمار کو روزہ رکھنے کی چھٹی ہے، جب صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، پھر قضا کرے گا۔ اگر بیماری کی حالت میں رکھے تو فعل حرام ہے، رکھنا جائز نہیں۔ لیکن محبت آل محمد وہ ہے جو مسافر پہ بھی واجب ہے، بیمار پہ بھی واجب ہے۔ حج واجب ہے استطاعت والے بندے پر، کہ جو آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو، صحت بھی رکھتا ہو، سفر کے قابل بھی ہو، راستہ کھلا ہوا ہو، واپس آنے تک بیوی بچوں کی خوراک بھی رکھتا ہو، تب وہ بندہ پر حج واجب ہوتا ہے۔ لیکن آل محمد کی محبت وہ ہے جو صاحب استطاعت پہ بھی واجب ہے اور غریب و نادار پہ بھی واجب ہے، مالدار پہ بھی واجب ہے اور مقروض پہ بھی واجب ہے۔
اس پر واجب ہے جس کے پاس نصاب ہو، نصاب نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ خمس اس پر واجب ہے جس کی سالانہ بچت ہو، جس کے پاس بچت نہیں اس پہ خمس واجب نہیں۔ لیکن محبت آل محمد وہ ہے جو نصاب والے پہ بھی واجب ہے اور قرض لے کر گزارا کرنے والے پہ بھی واجب ہے۔ جس کے پاس کوئی سال کے بعد بچ جائے محبت آل محمد اس پہ بھی واجب ہے، جو قرضہ لے کے وقت گزارے اس پہ بھی آل محمد کی ولایت واجب ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں اور بزرگوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت آل محمد ہے اجر رسالت، اور اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی مزدور کی اجرت ادا نہ کی جائے تو وہ جو کچھ کام کرے گا، کپڑا سلواؤ اس کا پہننا جائز نہیں، اس سے سالن پکواؤ تے مزدوری نہ دو، دیگے پکواؤ تے پیسے نہ دو، اس سالن کا کھانا روا نہیں۔ مسجد بنواؤ مزدوری نہ دو، اس میں نماز پڑھنا مباح نہیں۔ امام بارگاہ بنواؤ اجرت نہ دو، اس میں مجلس حسین پڑھنا روا نہیں۔ جب یہ سارا مسلمہ مسئلہ ہے تو اب پیغمبر اکرم نے اسلام کی 4 دیواری مکمل کرنے کے بعد فرمایا داخلے سے پہلے میری اجرت ادا کرو۔ پیغمبر خاتم نے اسلام کا شجرہ طیبہ لگایا، اس کے سائے کے تلے بیٹھنے سے پہلے، اس کا پھل پھول کھانے سے پہلے فرمایا پہلے میری اجرت ادا کرو۔ لہذا جن لوگوں نے آل محمد سے محبت کر کے پیغمبر کی اجرت ادا کر دی ہے، ان کا اسلام کی 4 دیواری میں داخل ہونا مباح، اسلامی احکام پہ عمل کرنا مباح، ان کا اسلام کے درخت کے سائے کے تلے بیٹھنا مباح، اس کا پھل پھول استعمال کرنا مباح۔ لیکن معاف رکھنا جو اسلام میں گھس تو گئے ہیں پر مزدوری ادا نہیں کی، اسلامی احکام پہ عمل تو کرتے ہیں پر پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کی، اسلام کے شجرہ طیبہ کے سائے کے تلے بیٹھتے ہیں، پھل پھول استعمال کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کی، تو مجھے کہنے دو کہ شاعر نے بالکل بجا کہا ہے کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب یہاں اتنے نعرے لگنے کے بعد میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ حضرات سے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے بلکہ علی اور اولاد علی سے نفرت کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کی تو کوئی عبادت قبول نہیں، سب کچھ فضول ہے۔ لیکن جن کا ایمان ہے محبت آل محمد، جن کا دین ہے ولایت علی اور اولاد علی، جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا اوڑھنا، جن کا بچھانا بچھونا، جن کی خوشی، جن کا غم محمد و آل محمد کی خوشی و غم کے مطابق ہے، جو جیتے ہیں تو علی اور اولاد علی کا نام لے کر، اگر مرتے ہیں تو علی علی کہتے ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر بھی کوئی شے واجب ہے یا علی والوں کو چھٹی ہے؟ ہزارے ذاکر مولوی جو پیشہ ور ہیں، نہ آپ عمل کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہیں کوئی پبلک کا بندہ عمل کرے، وہ کہتے ہیں کہ میاں نمازوں میں کیا ہے تے، روزوں میں کیا ہے تے، داڑھیوں میں کیا ہے تے، حجوں میں کیا ہے تے، زکاتوں میں کیا ہے تے، خمسوں میں کیا ہے، بادشاہ جانے تے، راہ جانے تے، جانے یا علی۔
اس پر کچھ بدعمل لوگ نعرہ تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ سوچنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا کہ علی کے دشمنوں کا عمل قبول کوئی نہیں، علی والوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں، تو خدا نے شریعت بنائی کیوں، پیغمبر خاتم نے پہنچائی کیوں، حیدر کرار نے پھیلائی کیوں، حسین بن علی نے سب کو لٹوا کٹوا کر بچائی کیوں؟ اب وہ پہلے والا جوش نہیں، یہ بھی غنیمت ہے کہ زیادہ بندے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جو مجھے بار بار سنتے ہو وہ بھی سن لو، جو کبھی آج پہلی دفعہ آئے ہو وہ بھی سن لو کہ محبت آل محمد، ولایت علی اور اولاد علی ہمارے عملوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری زہادتوں کو، ہماری سعادتوں کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے اعمال و عبادات کو قبول کرانے کی شرط ہے، ہمیں بدعملی کا پرمٹ دلانے کی شرط نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین تب قبول ہوگا جس میں ولایت علی اور اولاد علی ہوگی، نماز تب منظور ہوگی جس میں علی اور اولاد علی کی محبت شامل ہوگی، زکوٰۃ و خمس وہ قبول ہوگا جس میں علی اور اولاد علی کی مودت شامل ہوگی، ہمارے اعمال و عبادات، معاملات و عقود و ایقاعات وہ قبول ہوں گے جن میں علی اور اولاد علی کی ولایت کی خوشبو آئے گی۔ لہذا اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حجیں کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے لیکن آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، تو نماز کے بارے میں بھی سن لیا کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ایک اور شعر سنا دوں، وہ بھی اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کا لب لباب ہے۔ شاعر نے حاجیوں کو مشورہ دیا ہے، آپ کی مرتبہ حج ہو چکا، انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد درخواستیں شروع ہو جائیں گی 2008 کے لیے، تو لہذا شاعر نے حاجیوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب اللہ توفیق عطا فرمائے یہاں پیسے جمع کراؤ، پھر سفر حج پہ جاؤ، جب میقات پہ جاؤ، احرام کے کپڑے اوڑھنے لگو تے پرانے کپڑے اتارنے لگو، پھر لبیک لبیک کا شور مچاتے ہوئے مکہ مکرمے پہنچ جاؤ، اور جب خانے کعبے کا طواف کرنے لگو، تو شاعر نے مشورہ دیا ذرا دلوں کو ٹٹول لینا، اپنے دلوں کا اپنے دلوں کا جائزہ لے لینا کہ کعبے کو قبلہ بنانے والے علی کا کہیں دل میں بغض تو نہیں ہے۔ اگر دل بغض علی سے صاف نظر آئے، پاک نظر آئے، تو خالق اکبر کا شکریہ ادا کرو، پیغمبر کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہارے یا۔ اور اگر جب جائزہ لے رہے ہو اپنے دل کا، تو کسی گوشے میں، کسی خانے میں، کسی ٹکڑے میں علی کا بغض نظر آ جائے، اگرچہ چیمٹی کے انڈے کے برابر ہو ذرا سا، تو کہتے پھر یہ بات سن لو اور پلے باندھ لو کہ بدن پہ جامع احرام، یہ دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ کولو کی بیل کی طرح چکر لگاتے رہو، یہ کولو کے بیل کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔
اٹھک بیٹھک ہے، ایک ورزش ہے لیکن یہ نماز نہیں۔ پتہ چلا کہ ولایت علی اور اولاد علی ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہماری حجوں، ہماری باقی عبادتوں کو قبول کرانے کی شرط ہے، ہمیں عملوں سے چھٹی دلانے کی شرط نہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، واجب کی ادا نہیں کرتا، حرام سے دامن کو نہیں بچاتا، معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ علی کا لگتا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی ہیں امیر المؤمنین، علی ہیں امام المتقین، علی مومنوں کے امیر ہیں۔ بے شک وہ خدا کے بنائے ہوئے امیر ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امیر، کوئی نہ مانے تو بھی علی امیر۔ کوئی ایک بندہ بھی اقرار نہ کرے جب خدا نے بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے امیر ہیں، پر کن کے امیر ہیں؟ مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی دلیل پائیدار رسول اللہ کی نعرہ حاضری۔ علی امام ہیں، خدا کے بنائے ہوئے، نبی کے فرمائے ہوئے، انتخاب خدا نے کیا، میدان خم غدیر میں اعلان مصطفیٰ نے کیا۔ اب قیامت تک کوئی مانے تو بھی علی امام، کوئی ایک بندہ بھی نہ مانے تو بھی علی امام، لیکن یہ ذہن میں رکھنا علی امام المتقین ہیں، علی امام الکافرین والمشرکین والمنافقین والفاسقین نہیں ہیں۔ علی کافروں کے امام نہیں، علی مشرکوں کے امام نہیں، علی منافقوں کے امام نہیں، علی فاسقوں کے امام نہیں، علی متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، نیکوکاروں کے، شب زندہ داروں کے، روزہ داروں کے، راست بازوں کے علی امام ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا جو مقام فخر میں علی کی عمارت پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کی رعایا ہیں، ان کو پہلے چاہیے دلوں کو ٹٹول دیں کہ اندر ایمان ہے یا بے ایمانی؟ ایمان ہے تو ہم علی کے رعایا، علی ہمارے سردار، اور اگر ایمان کی جگہ شرک آ جائے، کفر آ جائے، نفاق آ جائے، نہ ہم علی کے رعایا نہ علی ہمارے امیر۔ باقی رہ گئے یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم غلامان علی ہیں، علی ہمارے امام، ہم مولا علی کے غلام، تو پہلے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہمارا عمل تقویٰ ہے، اگر ہم واجبات شریعت کو بجا لاتے ہیں، اگر محرمات شریعت کے دامن کو بچاتے ہیں، علی ہیں ہمارے امام اور ہم ہیں علی کے غلام۔ لیکن اگر واجب کی پرواہ نہیں، حرام کی کوئی فکر نہیں، بس کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیرتی رکھو، پھر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ایسے لوگوں کے علی امام نہیں۔ جی اب چوک شروع ہو گئی نا؟ اللہ کرو بحمداللہ ہم مسلمانوں، ہمارا رب ہے تو رب الارباب، لوگوں کے خداؤں کا بھی خدا، ہمارا نبی ہے تو سید الانبیاء، ساری کائنات کے نبیوں کا بھی سردار۔ لوگوں کو اللہ نے ولی دیے ہیں، لوگوں کے بعد لاکھوں ولی ہیں، ان کے مزارات بھی ہیں، ان کے عرس بھی ہوتے ہیں، لوگ سونے کی چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پھولوں کی بھی چڑھاتے ہیں، ہر کے گلاب سے غسل بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر اللہ نے جو ہمیں ولی دیا ہے، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، علی ولی کی ولایت کی برابری نہیں کرتے۔
لہذا ہمارے خدا جیسا خدا کوئی نہیں، ہمارے مصطفیٰ جیسا رسول خدا کوئی نہیں، علی ولی جیسا کائنات میں ولی کوئی نہیں، کہ علی جیسا وسیع کائنات میں کوئی وسیع نہیں۔ اللہ کرے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ فرمائے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں۔ اللہ کرے ایسے شریف امتی بن جائیں کہ نبی بھی فرمائیں کہ نبیوں میں میرے جیسا نبی کوئی نہیں، نبیوں کی امتوں میں میری امت جیسی امت کوئی نہیں۔ اللہ کرے ہم اس لائق بن جائیں کہ جب ہم فخر کریں ہمارے علی جیسا ولی کوئی نہیں، ہمارے مولا علی جیسا وسیع کوئی نہیں، ہمارے امام علی جیسا امام کوئی نہیں، تو والی نجف بھی چند قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائیں میرے جیسا امام کوئی نہیں، تمہارے جیسا غلام کوئی نہیں۔ یہ مذاق کا دل لگی کا کے برابر آگ لگتی۔ محبت ہمیشہ دو طرفہ کام آتی ہے، یک طرفہ محبت کوئی سود مند نہیں ہوتی۔ آپ کسی سے محبت کے دعوے کریں کہ محبوب سے پوچھا جائے تو وہ کہے میں تو فلانے کو جانتا ہی نہیں، پھر اس محبت کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ ہمیں چاہیے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی روش، اپنی رفتار کی طرح بھی کوئی توجہ فرمائیں۔ اب گھنٹہ مکمل ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، ان چند منٹوں سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آخر میں نے بات کہی ہے کہ اللہ کرے ہم اللہ کے ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ فخر کرے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، میں نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ کے بندوں کی صفتیں تو بہت لمبی ہیں، پر میں نے ایک چھوٹی سی آیت دیکھی ہے جس میں اللہ نے اپنے اچھے بندوں کی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ پیغمبر خاتم کا اچھا امتی بننا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ حدیثوں میں بڑی تفصیلات ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو یہ کرے، جو یہ کرے، جو وہ کرے، جو وہ نہ کرے، وہ بات لمبی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اچھے مسلمان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ علی کا غلام بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، فضائل و شیعہ، صفات و شیعہ، کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتے ہیں، باتیں لمبی ہیں۔ پر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے مولا علی کی جس میں مولا کے محبوں کی دو صفتیں بیان کی گئی۔ آؤ دو چار منٹ کے اندر میں اللہ کے پہلے بندوں کی دو صفتیں بیان کروں، پھر پیغمبر خاتم کے اچھے امتیوں کی دو صفتیں بیان کروں گا۔ اللہ کے بندوں کی صفت قرآن سے، نبی اللہ کے نبی کی امتوں کی صفت اچھے امتیوں کی نبی کے کلام سے، علی کے اچھے محبوں کی علامت علی ولی کے فرمان سے۔ اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں، اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو میری بندگی بجا لاتے ہیں۔ پہلی علامت اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ ایک بندہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں کہ اس کو سجدہ نہ کرے وہ بندہ نہیں، وہ گندہ ہے۔ زندگی از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فارسی کا شاعر کہتے ہیں خدا نے زندگی دی ہے بندگی کے لیے، جو بندہ زندہ تو ہے پر زندگی میں بندگی نہیں بجا لاتا اس کی زندگی شرمندگی ہے، حقیقت میں زندگی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائیں۔ دوسری صفت
فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شیطان نے کہا تھا آدم بھی میرے جیسا نہیں تھے اور بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نے کیا تکبر، اپنی سزا سن، قیامت تک گردن تیری ہوگی تے لعنت میری ہوگی۔ فرمایا میرے بندوں کی علامت ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ زہد پر، نہ تقوی پر، نہ حسن پر، نہ جمال پر، نہ جاہ پر، نہ جلال پر، نہ مال پر، نہ منال پر۔ لڑا کے بڑا کے بھی نہیں ہوتے۔ کوئی لڑنا چاہے تو کہتے ہیں بابا مجھے معاف کر، کوئی اپنے جیسا ڈھونڈ۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ اللہ کے رسول کے اچھے امتی کون ہوتے ہیں؟ آؤ پیغمبر سے پوچھیں۔ فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ یا رسول اللہ آپ کا قابل فخر مسلمان کون ہے؟ فرمایا میرا قابل فخر مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے، نہ زبان کو کھلا چھوڑے کہ جو چاہے بکتا پھرے، کہ نہ ہاتھوں کو آزاد چھوڑے کہ جس پر چاہے ظلم ڈھاتا پھرے۔ زبان پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ بول کیا رہا ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہ ہاتھوں پر کنٹرول کرے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بولے تو پتھر تولے، لوگوں کا گلہ کرے، لوگوں کو گالیاں دے، مسلمانوں کو کافر بنائے، کسی کا گلہ کرے، کسی پہ تہمت لگائے، جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اتحاد بے قابو ہو جائے، اس کو تھپڑ مارے، اس کو مکہ مارے، اس کو چاقو گھونپے، اس پہ فیر کھولے، کسی بچے کو یتیم بنائے، بابے کو قتل کر کے، کسی عورت کو بیوہ بنائے، اس کے خامد کو موت کے گھاٹ اتار کے، کسی کے بھائی کو قوت بازو کو ختم کرے فیر کر کے، وہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، کاٹنے والا کتا ہے، وہ محمد عربی کا مسلمان نہیں ہے۔ علی ولی کا شیعہ کون ہے؟ محب علی کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اختبروا شیعتی بخصلتین، اگر میرے شیعوں کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو ان کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں یا نہ۔ وہ کون سی صفتیں ہیں؟ پہلی صفت بمحافظتہم علی اوقات الصلاۃ، یہ دیکھو کہ میرا شیعہ کہلانے والا، میرا محب کہلانے والا نماز کو وقت فضیلت پہ پڑھتا ہے یا نہ۔ مولا نے فرمایا یہ دیکھو وقت فضیلت پہ پڑھتا ہے یا نہ، کہ جس نے نہ نیتی سے نہ قضا کی تھی وہ تو پھر بڑا شیعہ ہے نا۔ جس نے کبھی نماز نیت بھی نہ کی ہوتے، شروع نہ کی ہوتے، جس کو نماز آتی ہی نہ ہو، تو پھر کہے یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ مولا فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھے تھے وہ بھی وقت فضیلت پر۔ دوسری صفت فرمائے بمواساتہم بالمال ما اخوانہم المؤمنین، میرا شیعہ وہ ہے کہ اگر مالدار ہے تو اپنے غریب بھائیوں کا بھی دھیان کرے، اپنے غریب برادری کا بھی خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرغے چرغے کھائے کہ بھائیوں کے گھر دال بھی نہ پکی ہو، یہ حلوے جلوے کھائے کہ ان کے گھر جو کی روٹی بھی نہ ہو، آٹا قطار میں کھڑے ہو کے آ جائیں کہ وہ ملے نہ کہ بھوکے بھی لگ رہے ہوں، کہ یہ حلوے جلوے کھا کے سوتا رہے۔ فرمایا جس کو غریب برادری کا خیال نہیں ہے وہ پلے باندھنے کے شیعہ علی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک اور شعر سنا کے اپنے بیان کو ختم کروں، 2.5 جملے ذکر مصائب کر کے، کہ شاعر کہتا ہے عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح ہو
سجادہ دل کنیز تسبیح لمبی سے ہاتھ میں لے کر اس کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں. پہلی بات، آج کل بڑے پیر بڑی تسبیح رکھتے ہیں تھے، بڑے دانے پھیرتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے کیا یا دغا یا فریب. لہذا تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں. کہ اللہ سب کچھ دے، اچھے کپڑے آدمی خرید کے پہن سکتا ہو کہ وہ پہنے ٹاکیوں والے کپڑے تھے کھدر کے موٹے جھوٹے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بڑے کثر نفسی کرتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. شاعر کہتے ہیں موٹے جھوٹے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام بھی عبادت نہیں. لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا عبادت گزار ہے، برادری کو چھوڑ کر دوستوں کو چھوڑ کر فلانی جا کر بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے، فلانے پہاڑ کے اندر غار میں گھس گیا ہے، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، حق ہو کے نعرے لگاتا ہے. شاعر کہتا ہے تنہائی میں جا کر حق ہو کے نعرے لگانے کا نام بھی عبادت نہیں. پھر عبادت کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے. بھوکا ملے تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ملے تو پانی پلاؤ، بیمار ملے علاج کراؤ. ایک غریب مسلمان ہے، بیٹیاں بیٹے جوان ہیں پر شادی نہیں کر سکتا، اس کی بچیوں بچوں کی شادیاں کراؤ. مر رہا ہے، علاج مہنگا نہیں کر سکتا، اس کے علاج کرا کے جان بچاؤ. ایک مقروض ہے، گھر بار چھوڑ کے باہر پھرتا ہے، گھر میں جائے تو قرض والے آ کر گریبان پکڑتے ہیں، اس کی گردن کو آزاد کراؤ. ناجائز مقدموں میں پھنسا ہوا ہے، علاقے کے وڈیروں نے ناجائز مقدمے کر رکھے ہیں، ہو سکتے اس کو جا کر مقدموں سے آزاد کراؤ. مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے سے بڑھ کر شریعت میں کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا کسی شاعر نے بالکل بجا کہا تھا، بڑا پرانا شعر ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کہ پوچھا گیا پیغمبر سے سب سے بڑا نیک بندہ کون، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بندہ کون؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے. مولا علی سے پوچھا گیا یا امیر المؤمنین سب سے زیادہ برا بندہ کون؟ مولا نے فرمایا جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچائے. فیصلہ ہو گیا، جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فیض پہنچائے اس جیسا نیکوکار کوئی نہیں. جو اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائے علی فرماتے اس جیسا کائنات میں بدکار کوئی نہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. میرا گھنٹہ مکمل ہو چکا، کچھ منٹ اوپر چلا گیا، انہیں کا انتظار تھا. انشاءاللہ اتنا مسائل پڑھیں گے، اپنے بھی کمی پوری کریں گے تو میری نیابت کا حق بھی ادا کریں گے. میں یہی ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تکلیف نہ سمجھیں تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو شاد کام کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہ العالمین. یہ مجلس اذان جو پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب کہ ان دونوں مقدس صورتوں کو ثواب بانیان مجلس کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو پہنچا اور ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند و بالا فرما. جس قدر حاضرین بعض مجلس ہیں سب کے عموماً اور بانیان مجلس کے خصوصاً حاجات شرعیہ بارنا توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو جو 1400 سال سے رو پیٹ رہے ہیں ہمیں مقصد شہادت حسین کے سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو. اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی نے کوئی سوال کیا لکھے موسیٰ سے پڑھے خدا مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں گیا پتری کو پوچھنا کیا چاہتے ہیں لہرا کے پوچھنے. خدا حافظ خدا ناصر.